اللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 100 کوسچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا. مرزا جی کے جو یہ ویڈیو ہے اس میں جو مرزا جی نے جو وسوسے دیے ہیں ہم ان کے حوالے سے پڑھ رہے تھے. تو جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مرزا جی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنو امیہ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے اس بات کی کہ کسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے اس شہادت کا الزام آئے. بہرحال مرزا جی اسی کے اوپر محنت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں اس کی سپورٹ میں آپ کو شاہ جی بخاری سے ایک اور حدیث بتاتا ہوں. اتنی خطرناک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر میں نے اپنے کئی لیکچرز میں بیان کی ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ اندازہ کریں یہ آدمی جو اپنے لیے کہتا ہے بالکل صحیح کہتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے بالکل صحیح بات نکلوائی ہے. اسی ویڈیو میں اس نے کہا ہے مجھے کہتے ہیں ننا مودودی. یہ اپنے الفاظ واپس لیں. آپ کہیں مودودی سے بڑا فتنہ عربی والا آزمائش بن گیا ہے. تو یہ آدمی اتنا بڑا فتنہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ اپنے حساب سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یعنی کہ صحابہ تابعین کی طرف منسوب کرتا ہے ایک روایت کو اور کہتا ہے خطرناک. اور یہ مرزا کا تقیہ کلام ہے. یہ کئی جگہ پر ویڈیوز میں اپنی یہ باقاعدہ یہ بات کہتا ہے کہ بخاری مسلم میں اتنی خطرناک روایتیں ہیں اور یہ ایسی خطرناک روایتیں ہیں. اور جیسے یہاں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایک اور حدیث بتاتا ہوں اتنی خطرناک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر میں نے اپنے کئی لیکچرز میں بیان کی. اب چوچو سے کوئی پوچھے اتنی خطرناک روایت ہے تو کیوں کئی لیکچرز میں تو کیوں بیان کرتا ہے اس کو. ایک بات صرف اس لیے کہ تو وسوسہ دے سکتا ہو جو تو اس سے معنی نکال رہا ہے. 6830 یہ میرے ریسرچ پیپر میں 55 نمبر ہے کہ جس سال سیدنا عمر کی شہادت ہوئی ایک بندے نے آ کے شکایت کیا امیر المومنین لوگ تو باتیں کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا ہم لوگ فلاں کو خلیفہ چن لیں گے. اے فلاں نہ ٹینگو لبو کون اے. یہ مرزا جی وہ پنجابی میں جو بولتے ہیں بہرحال ہماری تو زبان نہیں ہے. تو مرزا جی یہ سینس دے رہے ہیں کہ یہ اس کو پکڑو کہ یہ کون ہے جو عمر کی خلافت پہ ڈاکہ مارنا چاہتا تھا. ڈھونڈے اس کی زندگی میں جس عمر کو پوری کی پوری امت مسلمہ نے اپنا امام چنا ہوا تھا. 3 بر اعظموں تک جس کی حکومت پہنچ چکی تھی اور رومن اور پرشین امپائر جنگ یرموک اور قادسیہ میں اس کے ہاتھوں پر گری. اس کی زندگی میں کون لالچی تھا. مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی مطلب یہ کہ کون ڈاکہ مارنا چاہتا تھا ڈھونڈے اس کو. مطلب یہ ڈھونڈے اس کو تو مراد آگے ہم پڑھیں گے. کفایت اللہ سنابلی صاحب کے لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈھونڈے. مرزا جی سے ہمیں پوچھا نا مرزا جی مطلب کیوں کوئی اور کیوں ڈھونڈے. مرزا جی آپ ہی نہیں ڈھونڈ دو. آپ ہی ڈھونڈ دو اس کو. کون ہے وہ نکال لا اس کو. وہ کون ہے. جب آپ نے وسوسے ہی دینے تو آپ ٹھیک ہے. جب آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا الزام مغیرہ بن شعبہ پہ لگا دیا تو یہاں بھی ڈھونڈ کے کسی کو نکال لاؤ کہ وہ کوئی کون ہے وہ جو یہ بات کر رہا ہے. اچھا پھر کہہ رہے باتیں ہو رہی تھی نا میں نے نمبر بتا دیا صحیح بخاری کا. ٹھیک ہے یہ میں کوئی سٹوری بک تو نہیں پڑھ رہا.
اندازہ کریں آپ ذرا، مطلب خود کتنے اطمینان سے اس نے یہ بات بولی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے نمبر بتا دیا، ٹھیک ہے میں کوئی سٹوری بک تو نہیں پڑھ رہا، آپ سمجھے ذرا اس بات کو، جبکہ اسی ویڈیو میں مرزا یہ بات بول چکا ہے۔ اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں۔ بے چوچو تم تو بیٹھے تھے حق بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، وسوسے دینے کے لیے تھوڑی۔ اب کیا ہوا تمہیں کہ جی میں نے وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر بتا دیا، ٹھیک ہے میں کوئی سٹوری بک تو نہیں پڑھ رہا، نہیں بتاؤ نا، وضاحت دو، آپ حق بات لوگوں کو بیان کرو کہ جی حق بات کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے یہ بات اپنی اسی ویڈیو کے اندر کہی ہے کہ یہ مولوی ذرا پوچھے نا اس سے کفایت اللہ ثناء علی سے کہ بتائیے کون ہے۔ نہیں مولوی کیوں پوچھو مرزا جی، آپ نے یہ وسوسہ نکالا ہے، آپ ہی اس کے بارے میں بتائیں نا۔ اچھا پھر یہ کوئی صلاح الدین یوسف صاحب کی حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی یا کفایت اللہ ثناء علی کا کوڑ کباڑ تو بیان نہیں کر رہا۔ بخاری 6830، یہ مولوی ذرا پوچھے نا اس سے کفایت اللہ ثناء علی سے کہ بتا یہ کون ہے جو حضرت عمر کے زمانے میں لالچ رکھتا تھا خلافت کی۔ میں نہیں کسی پہ فتویٰ لگاتا، میں تو اب میں نہیں فتویٰ لگاتا، فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن میں وسوسہ ضرور ڈالتا ہوں، میں لوگوں کو وسوسہ ڈال رہا ہوں کہ وہ لوگ کسی چکر کے اندر لگ جائیں۔ حالانکہ یہ صرف ایک بات ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ ہم فلاں سے بیعت کریں گے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی کسی کے بارے میں بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس میں ایک خلیفہ کی اہلیت ہے، صلاحیت ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس میں یہ تو نہیں کہ وہ عمر کے رستے کے اندر آنا چاہتا ہے۔ اچھا اب علماء سے پوچھ کے چلنا ہے نا، اب یہ تانا ہے، اب علماء سے پوچھ کے چلنا ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ بتائیں یہ کون ہے۔ مطلب جیسے مرزا جی یہ تانا دینا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ علماء سے یعنی کہ پوچھنا چاہیے کہ جیسا اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو تو یعنی لا علمی کی صورت میں پوچھنا ہے۔ اب مرزا جی سے کوئی پوچھے، مرزا جی چلے ٹھیک ہے آپ نے اس کو بطور تانا دے دیا، چلو چھوڑو اس کو، وہ اہل علم جن میں بقول آپ کے کریٹیبلٹی ہی نہیں ہے چھوڑ دیں، ان میں نہیں ہے انہیں چھوڑ دیں۔ آپ تو بتاؤ، آپ نے بھی تو اس کو سوالیہ نشان بنا کر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ جب عمر مر جائے گا ہم فلاں کی بیعت کر لیں گے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کریں یہ کام، اس میں الفاظ ہیں، تو انہوں نے کہا میں تو ادھر ہی خطبہ دوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت ادھر تو اتنی دنیا جمع ہے، پوری دنیا تک بات پہنچے گی، ایک بندے نے چوہا چھوڑا ہے تب اس کو آپ کلیئر کریں۔ تو اس وقت اگر انٹرنیٹ کا دور ہوتا تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ویڈیو لنک پہ حضرت عمر کا یہ بیان پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہوتا۔ اچھا اب یہ ذرا نوٹ کیجیے گا اس بات، میں اس آدمی کی آپ کو عیاری اور مکاری بتاتا ہوں۔ کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا کے لیے جو یہ پہلے چوہا چھوڑ کر آ چکا ہے، بقول اس کے جس نے یہاں مثال دی ہے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عبداللہ بن سبا جیسے لوگ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صحابہ کی کیا مت مار دی انہوں نے، اور یہ وہ فلاں ڈم کا۔ اب آپ سمجھیں یہ یہاں کیا کرا اس نے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کا میں ادھر ہی خطبہ دوں گا، اس نے الفاظ بیان کرے، اس کے بعد کہا عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت ادھر تو اتنی دنیا جمع ہے، پوری دنیا تک بات پہنچے گی، اور اس کے بعد یہ خاموش ہو گیا۔ اب آگے یہ بات بنا رہا ہے، مطلب ایک اس نے اپنے طور پہ بات کرنا شروع کر دی کہ ایک چوہا چھوڑا ہے آپ اس کو کلیئر کریں، اس وقت اگر انٹرنیٹ کا دور ہوتا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ایک پورا جملہ پوری عبارت کھا گیا، کیونکہ اگر یہ اس کو پڑھ دیتا تو پیچھے جو یہ عبداللہ بن سبا کے بارے میں بات کر کے آیا تھا اس کے اندر پبلک اس کو پکڑ لیتی۔ یہ دیکھیے گا، یہ جو اس نے حدیث نمبر کی طرف اشارہ دیا ہے، صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 234 235 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الرجم الحبلى من الزنا، اس کے تحت حدیث نمبر 6830 کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر میں نے عرض کیا اے امیر المومنین ایسا نہ کیجیے، حج کے موسم میں کم سمجھی اور برے بھلے ہر ہی قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ سنو ذرا بات کو غور طلب، اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریب یہی لوگ زیادہ ہوں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور وہ چاروں طرف پھیل جائے، لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پر
याद ना रख सकते हो और उससे गलत मायने फैलाने की कोशिश करने लगे। इसलिए मदीना मुनव्वरा पहुंचने तक और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि वो हिजरत और सुन्नत का मुकाम है। वहां आपको खालिस दीनी समझ बूझ रखने वाले और शरीफ लोग मिलेंगे। वहां आप जो कुछ चाहते हैं एतमाद के साथ ही फरमा सकेंगे, और इल्म वाले आपकी बातों को भी याद रखेंगे और जो सही मतलब है वही बयान करेंगे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, हाँ अच्छा, अल्लाह की कसम मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचते ही सबसे पहले लोगों को इसी मजमून पर खुतबा दूंगा। अब आप समझे जरा इस बात को। यहां तो इधर तो इतनी दुनिया जमा है, इधर तो अब क्या तासुर जाता है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है वो उसको लोगों तक शायद नहीं पहुंचने देना चाहते। नहीं, अब्दुर्रहमान बिन औफ तो ये कह रहे हैं कि कम समझ और हर किस्म का आदमी यहां जमा है। वो आदमी भी जो फौरन से किसी बात के सही मायने मफहूम को नहीं समझ पाता, प्रोपेगेंडे का शिकार खुद हो सकता है और आगे जाके वो प्रोपेगेंडा कर सकता है। तो हमें यानी कि समझ बूझ रखने वाले लोगों के आगे ही सबसे पहले बात रखनी चाहिए। देखो बात कितने ऐसन अंदाज में उन्होंने की थी, लेकिन इसने उसको किस तरीके से पेश किया है। उसके बाद आगे कहते हैं, अब मैं आपको दावे से कहता हूं कि उस वक्त अगर इंटरनेट का दौर होता तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि वीडियो लिंक पे हज़रत उमर का बयान पूरी दुनिया में नशर हो रहा होता। उस वक्त जरूरत थी तो उनका ये उन्होंने ही बात की है ना। अच्छा, अब पूछे मिर्जा जी क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? आपको क्या जरूरत टाइम वेस्ट करने? जो करने की बात है वो करो। वो होता तो ये करते, वो होता वो करते, कुछ भी नहीं करते। एक समझने की बात है कि यहां पर बुनियादी जो चीज समझानी की है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात करनी है, जो खुतबा देना है, आप उसको बयान कर दो, पूरी पूरी हदीस पढ़ के सुना दो। आप देखो कि बार बार मिर्जा अपनी इस वीडियो में यह बात करता है कि मैंने तो हदीस नकल कर दी है, और ये कई मरतबा इसने जुमला बोला है। जैसे मिसाल के तौर पे इसने यानी कि तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर जो इसका अनुमान है उसके तहत इसने कहा है कि हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों के उलमा और बुजुर्ग 2 नंबर ही करते हुए आधी हदीस बयान करते हैं। अब आधी हदीस बयान करना तो 2 नंबर ही है, तो उन्हें ही चाहिए आप पूरी रिवायत को बयान करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपने मायने मफहूम बयान करने हैं ना, पूरी रिवायत कभी भी उसका साथ नहीं देती। अब उसके बाद कहते हैं चलो उन तक ही करें, लेकिन वो उधर तक नहीं। मदीना शरीफ में जाके इब्न अब्बास कहते हैं कि सबसे पहले खुतबा हजरत उमर ने ये दिया। इतना उनको कल्क था, उन्होंने कहा ये लोग कहते हैं उमर के मरने के बाद ये कर लेंगे, और साथ मिसाल देते हैं जैसे कि अबू बकर को भी तो बगैर मशवरे के चुन लिया गया था। वो सकीफा बनु सायदा वाला, वो तो एक हालात ही ऐसे बन गए थे। मसला 55B में मैंने बताया था, उसमें हजरत उमर के अल्फाज हैं कि अबू बकर के बाद अब क़यामत तक जिस शख्स को मुसलमानों के मशवरे के बगैर चुना गया ना, तो उसका अंजाम जो है वो खून रेजी होगा। ये इतने सख्त अल्फाज मौजूद हैं। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज आपको बताऊं, समझिएगा जरा बात को। इसी रिवायत के अंदर ये अल्फाज हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, और मुझे ये भी ज़ाहिर हुआ है कि तुम में से किसी ने यूं कहा है कि वल्लाह अगर उमर का इंतकाल हो गया तो मैं फलां से बैत करूंगा। देखो तुम में से किसी को ये धोखा ना हो कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत अचानक हो गई थी और फिर वो चल गई। बात यह है कि बेशक सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत यानी कि अचानक हुई, और अल्लाह ने नागहानी बैत में जो बुराई हुई है उसे तुमको बचाए रखा। इसकी वजह यह हुई कि तुमको अल्लाह ताला ने उसके शर से महफूज रखा, और तुम में कोई शख्स ऐसा नहीं जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा मुत्तकी खुदा तरस हो। तुम में कौन है जिससे मिलने के लिए ऊंट चलाए जाते हों? देखो ख्याल रखो, कोई शख्स इसी से बगैर मुसलमानों के यानी अहले शूरा के मशवरे के बगैर बेत ना करे। जो कोई ऐसा करेगा उसका नतीजा यही होगा, बेत करने वाला और बेत लेने वाला दोनों अपनी जान गिनवा देंगे। अब समझे जरा बात। मिर्जा जी ने यह होशियारी क्या की है? मिर्जा जी ने बाकायदा रिवायत को यहां यानी कि इन अल्फाज से बयान करना शुरू किया कि जी कि अबू बकर को तो बगैर मशवरे के चुन लिया गया सकीफा बनु सायदा में। मैं पिछले दिनों यानी पिछली रिकॉर्डिंग्स में मिर्जा के जवाब में आपको बता के आ चुका हूं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे इशारात थे। उन इशारात की मौजूदगी में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने, मुहाजिरीन व अंसार दोनों ने, मैंने दोनों के सबूत दिए थे कि उन्होंने सकीफा बनु सायदा के अंदर बिल इत्तेफाक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेयत की, बिल इत्तेफाक। और समझे जरा बात को कि आगे जो इन्होंने कहा है कि अबू बकर के बाद अब क़यामत तक जिस शख्स को मुसलमानों के मशवरे के बगैर चुना गया ना, तो उसका अंजाम जो है वो खून रेजी होगा। ये नहीं है, ये नहीं है बात। आप समझें कि मतलब अल्फाज ये हैं कि
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اب یعنی کہ خیال رکھو کوئی شخص کسی کو بھی بغیر اہل شورا کے مشورے کے بیعت نہ کرے. جو کوئی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان سے جائیں گے. ایسا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ بچہ جانتا ہے کہ صحیح مسلم کتاب الامارت میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے درمیان ایک خلیفہ کی بیعت منعقد ہو جائے اور کوئی دوسرا اس کے خلاف کھڑا ہو تو اس کو قتل کر دو، وہ مسلمانوں کی جماعت میں انتشار کرنا چاہتا ہے. اب سمجھیں کہ یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شورا جس پہ اتفاق کرے گی اس کے اوپر جو ہے بیعت ہوگی. اس کے علاوہ یعنی کہ کسی کی بھی بیعت لی گئی تو بیعت لینے والا اور جس کے لیے بیعت کی گئی دونوں قتل کیے جائیں گے. اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، یہ ابھی آگے کام آئے گا. اس کے بعد کہتے ہیں یہ اتنے سخت الفاظ موجود ہیں. انہوں نے کہا ابو بکر کی کوئی مثال نہ دے، وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس تھا، وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس تھا. اب یہ معاملات تم نے بالکل نہیں کرنا. میں ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. ابھی دیکھو مرزا کیا کہہ رہا، میں ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. اچھا پھر اب یہاں سے یہاں مرزا کہتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ تم میں سے کسی نے کہا ہے کہ عمر فوت ہو گیا تو فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے. اے لوگوں دیکھنا تم میں سے کسی شخص کو اس بات میں غلط فہمی نہ ہو کہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہوئی تھی، اس کے باوجود منعقد تو ہو گئی تھی اور کامیاب بھی ٹھہری تھی. یہاں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے، یا آپ غور کرتے جائیں. خبردار بار بار نہیں یہ کام کرنا. وہ بیعت تو واقعی ہوئی تو اچانک تھی، لیکن اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس موقع پر شرارت اور فتنے کو محفوظ کر دیا. اور پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں حضرت عمر کی بات صحیح ثابت ہوئی. اب یہ روایت کے الفاظ نہیں ہے، مرزا جی اپنے بات کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں حضرت عمر کی بات صحیح ثابت ہوئی. جب یزید کو ولی عہد بنایا حضرت معاویہ نے تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد کیسا بگاڑ شروع ہوا. میں عموماً مرزا جی کے لیے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مرزا جی کی مثال وہی ہے، گھر میں غلط کوئی بھی کرے بری تو بھابھی ہوگی، بری تو آپ سمجھیں. مرزا جی اپنی آگے ہی ابھی اسی کے بعد ہم آگے پڑھیں گے. مرزا جی آگے یہ بات کہیں گے کہ جی ہمارا پہلے بھی مقدمہ جو ہے ملوکیت تھا، ہمارا مقدمہ یزید نہیں ہے، ہم تو پیچھے سے معاملہ سٹارٹ کرتے ہیں. مرزا جی اصلاً یعنی اپنی یعنی اسی ریکارڈنگ میں کہہ چکے ہیں کہ یزید ہمارا یعنی کہ ٹارگٹ نہیں ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ ملوکیت. اچھا اب سمجھیں نہیں ہے تو کیا ایسی بات ہے آپ ڈائریکٹ مسئلے کو اٹھا کر یزید کی طرف لے کر چلے گئے. ایک بات یزید کا جو بھی معاملہ ہوا سو ہوا، لیکن اس سے پہلے مثال موجود تھی، آپ نے جان بوجھ کے اس کو چھپا لیا علماء یہود کی طرح. آگے آپ یعنی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری وغیرہ علماء کے لیے تو علماء یہود کی مثال دیں گے، لیکن جو خود آپ پر فٹ اتری ہے آپ نے اس کا بھی ذرا برابر بھی ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا. اب ذرا غور کیجیے گا، میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے. تاریخ طبری اور یہ تاریخ طبری میں یاد دلاتا چلوں، یہ تاریخ طبری وہ ہے کہ جس کے لیے مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے. طبری کھولے نا، جو پہلا مفسر بھی ہے، مورخ بھی ہے، بڑے مورخین میں سے امام طبری اور ایسے ابن کثیر. یعنی اس کا مطلب آپ کے نزدیک معتمد بھی ہیں سوائے اس کے اپنے مطلب پر. یہ تاریخ طبری ہے. تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 252 اور 253. غور سے سنیے گا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب یعنی صفین کے حالات یعنی جو بننا شروع ہوئے تھے، اس حالات کے دوران میں ایک مرتبہ صلح کی بات چیت چلی. جب صلح کی بات چیت چلی اس وقت میں غور کیجئے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک وفد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف لے کے اور صلح کی یہ بات لے کے. اس وقت ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اسے ذرا غور سے سنیں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس وفد بھیجا، ٹھیک ہے، جس میں حبیب بن مسلمہ الفہری، شرحبیل ابن سمت، مان بن یزید بن اخنس، یہ لوگ تھے. یہ وفد علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو حبیب بن مسلمہ الفہری نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد کہا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یقیناً ایک ہادی خلیفہ تھے، اللہ عز و جل کی کتاب پر عمل فرماتے اور اللہ کے احکام کو بجا لاتے. تم نے ان کی زندگی مشکل بنا دی، تم ان کی موت کے خواہاں تھے، تم نے ان سے دشمنی برتی اور انہیں شہید کیا. اب اے علی اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے عثمان کو قتل نہیں کیا تو قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم انہیں عثمان کے قصاص میں قتل کر دیں. نیز آپ یہ خلافت لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیجئے تاکہ وہ آپس میں مشورہ کر کے جسے چاہے خلیفہ بنا لیں. توجہ کریں ذرا اس بات پر.
میں معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر تفصیل سے بتا کے آ چکا ہوں کہ پروپیگنڈا جو ہوا تھا اس پروپیگنڈے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ یعنی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا نعوذ باللہ الزام آیا تھا. ٹھیک ہے, آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ وہ حضرات جب وہاں پہنچتے, یہ سب حضرات صحابہ ہیں, یہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ خلافت کو فی الوقت چھوڑیں, آپ عہدے سے ہٹیں, ٹھیک ہے, اس کو اہل شورا پہ چھوڑیں. اہل شورا اس کے بعد جس کو بھی خلیفہ مقرر کریں, چاہے وہ آپ ہوں کوئی بھی ہو, سب مسلمانوں کی بیعت کریں گے. ایسا کیوں ہوا؟ سنیں گے ذرا اس بات کو. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے, البدایہ والنہایہ, اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 445 446 ہے. غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ اس پوزیشن میں رہا کہ غافقی بن حرب اس کا امیر تھا. وہ اس آدمی کو تلاش کرتے رہے جو امیر کے قیام کے بارے میں ان کی بات مان جائے. یہ غافقی بن حرب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ باغیوں کا سرغنہ تھا. مصری سیدنا علی سے اصرار کرتے اور وہ ان کو چھوڑ کر باغات کی طرف بھاگتے, اور کوفی سیدنا زبیر کو تلاش کرتے اور آپ کو نہ پاتے. بصری سیدنا طلحہ کو تلاش کرتے اور وہ ان کی بات نہ مانتے. بس انہوں نے باہم مشورہ کر کے کہا ہم ان تینوں میں سے کسی کو حاکم مقرر نہیں کریں گے, اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ اہل شورا میں سے ہیں, آپ اہل شورا میں سے ہیں. مگر انہوں نے بھی ان کی بات نہ مانی. پھر وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, مگر انہوں نے بھی انکار کیا اور وہ اپنے معاملے میں حیران رہ گئے. پھر کہنے لگے اگر ہم سیدنا عثمان کو قتل کرنے کے بعد بغیر امارت کے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے تو لوگ اپنے معاملے کے بارے میں اختلاف کریں گے اور ہم نہیں بچیں گے. تو وہ ذرا توجہ سنو باغی کیا کہہ رہے ہیں. یہ باغی سیدنا عثمان شہید ہو چکے ہیں, یہ باغی بیعت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, اور وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے بیعت کا انعقاد کیے بغیر, ہم کسی کو اپنے طور پہ مقرر کیے بغیر گئے, ان لوگوں نے مل کے شورا کے مشورے پہ کسی کو مقرر کیا, تو وہیں سے قصاص عثمان کا مسئلہ پہلے دن سے شروع ہو جانا ہے. لیکن اگر آج ہم اپنے طور پر کسی کو امیر مقرر کر دیتے ہیں, کل کو ہمارے مقرر کردہ امیر کو, پر چونکہ وہ شورا کی طرف سے مقرر نہیں ہوا, پہلے تو اسی پہ اختلاف برپا ہوگا, اور جب اختلاف برپا ہوگا, جب تک یہ اس سے نمٹیں گے ہماری باری تو بہت آگے کی ہے. آپ سمجھیں تو اس کو, میں نے پورا اس کو تفصیل سے بتایا تھا. کہتے ہیں کہ اگر ہم بغیر عمارت کے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے تو لوگ اپنی عمارت کے معاملے میں اختلاف کریں گے اور ہم نہیں بچیں گے. بس انہوں نے سیدنا علی کی طرف رجوع کیا, آپ سے اصرار کیا, اور اشتر نخعی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی بیعت کر لی, اور لوگوں نے بھی آپ کی بیعت کی. اور کوفی کہنے لگے سب سے پہلے اشتر نخعی نے آپ کی بیعت کی ہے, اور یہ 24 ذی الحجہ جمعرات کا دن تھا, اور یہ کام ان کے آپس میں بات چیت کرنے کے بعد ہوا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ابتداءً باغیوں نے کی ہے, اہل شورا نے آپ کو نہیں چنا, باغیوں نے زبردستی آپ کو مجبور کیا اس بیعت کے لیے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. مرزا جی کی عیاری اور مکاری ملاحظہ کریں کہ مرزا جی نے جو یہ بات کی ہے کہ جی وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد دیکھو نا آپ کہ سیدنا عمر نے ان کی بیعت تو اچانک ہو گئی تھی, اب ایسے کسی کی بیعت نہ ہو, اہل شورا کے مشورے سے ہو. دیکھو نا ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوا کہ حضرت عمر کی بات صحیح ثابت ہوئی, جب یزید کو ولی عہد بنایا حضرت معاویہ نے, تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد کیسا بگاڑ ہوا. نہیں, بگاڑ سیدنا علی کی بیعت کے بعد سے شروع ہوا ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے بگاڑ سیدنا عثمان کی شہادت سے سٹارٹ ہوا ہے, بگاڑ وہاں سے شروع ہوا ہے. اور مرزا جی باقاعدہ اپنی اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر, علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, علمی میدان میں جذبات کی, بلکہ آگے چل کے کہتے ہیں جہاں پہ علمی دلائل ہیں وہاں ہم کہیں گے ان سے غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت بھی کی جا سکتی ہے, کن کی بڑی سے بڑی کوئی بزرگ ہستی ہو. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. تو ایسی کیا بات ہے کہ قوم شعیب والی حرکت کیوں؟ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط لا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں, کونوا قوامین للہ شہداء, اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کے کھڑے ہو انصاف کے ساتھ.
वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु, किसी कौम से होने वाले तासुब की वजह से तुम उसके खिलाफ गवाही देने ना खड़े हो जाओ, ठीक है। ए दलो, इंसाफ करो, बराबरी करो, वह अक़रबु लित्तक़वा, अल्लाह के नजदीक परहेजगारी की बात है। बनु मिर्जा जी बनु उमैया की मुखालफत में ऐसे अंधे जानबूझ के ऐसे तैयारी की इन्होंने कि बजाय मामले को सैयदना उस्मान को उठाने के, बजाय मामले को सैयदना अली से उठाने के, सीधा ले जाके किस पे डाला? यजीद पे। ये यजीद की वली अहदी के बाद सारे मामला खराब हुए। अच्छा जी, फिर उसके बाद मिर्जा जी आगे कहते हैं जो आज तक खत्म नहीं हुआ, और मिर्जा जी आप उसे होने नहीं दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अब तुम क़यामत तक सैयदना अबू बकर जैसा कौन हो सकता है कि सब उस पर मुत्तफिक हो जाएं। हालांकि देखो गौर तलब नुक्ता है, मिर्जा जी लफ्ज ब लफ्ज बताने जा रहे थे, तो लफ्ज ब लफ्ज मिर्जा जी ने यह नहीं बताया कि जो सैयदना उमर ने यहां पे बात कही कि तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो अबू बकर जैसा मुत्तकी खुदा तरस हो, तुम में कौन है जिससे मिलने के लिए ऊंट चलाए जाते हो। यानी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ इतना नहीं कह रहे कि तुम, यानी कि अब तुम क़यामत तक सैयदना अबू बकर जैसा कौन हो सकता है कि सब उस पर मुत्तफिक हो जाए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि उनकी वो फजीलत बताई है कि अबू बकर तो वह शख्सियत है, लोग ऊंटों पे बैठ के सफर कर करके आके अबू बकर से मिलते हैं। अबू बकर की तो वो शख्सियत है, तो अबू बकर इस लायक था कि उसकी बेत हो, अबू बकर इस लायक था। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिर्जा जी ने कहा है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तशरीह जबकि रिवायत में थी, लफ्ज ब लफ्ज मिर्जा जी पढ़ने भी बैठे थे, लेकिन हराम है जो मिर्जा जी ने सैयदना अबू बकर की जो ये फजीलत यहाँ थी इसको पढ़ देते। बार कहते हैं यानी अब ऐसा मुमकिन ही नहीं है, अब खलीफा इंतखाब के मामले में जो है मुशावरत के साथ चुना जाएगा। अब जिसने भी मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी भी शख्स की जबरदस्ती खिलाफत के लिए बेत मुनक्कद की, तो याद रखना वो बेत करने वाला और जिसकी बेत की गई फसाद के नतीजे में दोनों ही कत्ल कर दिए जाएंगे। फसाद के नतीजे में, रिवायत में ये अल्फाज है, फसाद के नतीजे में। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा है कि ख्याल रखो कोई शख्स किसी से बगैर मुसलमानों के, बगैर यानी अहले शूरा के मशवरे के बगैर बेत ना करे, जो कोई ऐसा करेगा उसका नतीजा यही होगा कि बेत करने वाला और बेत लेने वाला दोनों अपनी जानों से जाएंगे। यानी ये शरई मामला है, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ये फसाद के नतीजे में कत्ल की तरफ इशारा नहीं है, ये शरई मसले की तरफ यानी इशारा दिया गया। लेकिन मिर्जा जी ने कैसी अय्यारी के साथ उसको फसाद बनाया। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ मैं उसकी वजह बताऊं। अभी हमने क्या पढ़ा, सैयदना अली की बैत किन लोगों ने की? कातिलीन ने, बागियों ने। आपकी बैत अहले शूरा के नतीजे यानी अहले शूरा के मुशावरत के नतीजे में इब्तिदा में मुनक्कद नहीं हुई है, तो इसलिए मिर्जा जी को पता था मैंने इस लफ्ज का इजाफा नहीं किया फसाद वाला, तो ये बाकायदा मसला जा सकता है सैयदना अली की तरफ। मिर्जा जी का सारा जो इमारत मिर्जा जी बना रहे थे धड़ाम से जमीन पर आ गिरेगी। अब उसके बाद मिर्जा जी आगे कहते हैं अब देख लो यही मामला हुए हैं बाद में, तो सैयदना उमर का विजन आप देखें, उनकी मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग थी। तो ये जो है बाद में वही हो गया जो हजरत उमर का खदशा था ना, तो वो हो गया। तो ये जो पार्टी हम इनसे पूछते हैं कि स्टोरी इन्हें बनानी है, तो इस पार्टी के ऊपर स्टोरी बनाए। कौन सी पार्टी? बनु उमैया, ठीक है, इस पे स्टोरी बनाए। मिर्जा जी से कोई पूछे मिर्जा जी स्टोरी क्यों बनाए, आप समझे जरा इस बात को। सवाल ये पैदा होता है, आप ये कहें लोगों, जैसे कि आपने अपनी वीडियो के अपनी इस वीडियो के अंदर आपने कह भी दिया ना बाकायदा कि जी देखो फ्रॉड करते हैं, लोगों को सही बात बताएं, मतलब झूठी वकालत तो ना करें, सच्ची वकालत करें। अब आपने तो खुद ये बात की ना कि सही बात करें, स्टोरी बनाने की बात नहीं हो रही। आप खुद भी ऐसे ही करें, लोगों को भी यही तलकीन करें कि हक बात जो किताब सुन्नत में आई है, जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के हवाले से किताब सुन्नत बयान करता है, उसको बयान करें। जो तारीख की सही रिवायात हैं, जो सहाबा के हवाले से सही अक्कासी करते हैं, उसको बयान करें। लेकिन नहीं, मिर्जा जी चूंकि खुद एक स्टोरी बना रहे थे, तो मिर्जा जी ने यही वजह है कि यहां भी यही बात उनके मुंह से निकली है। आगे कहते हैं कि इस पे स्टोरी बनाए जिसके ऊपर अहादीस खड़ी हैं, और यह अहादीसें मैंने नहीं लिखी हैं जो मेरे पे फतवा लगाना चोर से पहले चोर की मां को मारो। अच्छा सुने जरा बात को। मिर्जा जी अपनी इसी वीडियो के अंदर कहते हैं, इनको कहें हमने ये हदीसें लिख दी हैं, हमारा काम तो यही था जो शेख जुबैर ने भी आपको नकवी साहब कहा था कि अली का काम था कि हदीसें लिख दी हैं, मैंने फहम तो लिखा ही नहीं है इसके ऊपर। यही तो मिर्जा जी मसला है कि जो आपने कहा है ना जिसके ऊपर हदीसें खड़ी हैं, नहीं,
حدیث وہ حدیثیں جس فہم کے اوپر کھڑی ہیں آپ نے اس کو تو بیان ہی نہیں کیا ہے. آپ نے اس پہ اپنی اسٹوری گھڑ کے، جس کو آپ خود کہہ کے آپ ایک اسٹوری میں بلڈ کرتا ہوں، آپ نے ان کے اوپر اپنی ایک اسٹوری نکالی. اور الحمدللہ پچھلی ریکارڈنگ میں نے اس کو واضح بھی کیا بھائیوں کے آگے کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پہ اس آدمی نے باقاعدہ الزام لگایا جو کہ صحیح روایت سے ثابت تک نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں، یعنی اپنی اسی ویڈیو میں ایک جگہ مرزا جی نے کہا ہے آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا. یعنی باقاعدہ مرزا جی نے مسلمانوں کو، جو کمزور مسلمان جن کے لیے مرزا جی نے اشارہ دیا، مرزا جی نے ان کو ڈاؤٹ دیا ہے اور ڈاؤٹ کا بینیفٹ خود نے حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں جو میں چور سے پہلے چور کی ماں کو مارا. ٹھیک ہے نا جی، یہ بات ہے. اچھا مرزا جی نہ چور کو نہیں ماریں گے، چور کی ماں کو بھی نہیں ماریں گے. مسئلہ یہ ہے آپ چور نہیں ہو، آپ دھوکے باز ہو، آپ مکار ہو، عیار ہو، ایک خناس ہو. مسئلہ اب نہیں، آپ سے چور نہیں ہو کہ ہم آپ کے پیچھے، آپ نے کہا کہ جی مجھے نہیں پکڑو، چور نہیں، چور کی ماں کو مارو، نہیں، آپ اس سے بڑھ کر ہو نا. ہم نے آپ کو ہی پکڑنا ہے کیونکہ جو فہم آپ بیان کر رہے ہو وہ سلف کا فہم نہیں وہ، اور نہ ہی احادیث جو آپ نے بیان کی ہے، نہ ہی وہ احادیث اس کے کسی بھی طرح لگاؤ رکھتی ہیں. آپ نے اپنے معنی تراش کو اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جو کہ بن سکا، اللہ کے فضل و کرم سے بن بھی نہیں سکا. آگے کہتے ہیں علی علیہ السلام نے سوال کیا، یعنی آگے علی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، اچھا علی بھائی اب آپ کی بات پہ میں پھر تھوڑی وکیلوں کی طرح جرا بھی کرنی پڑے گی. جرا کرنے والے چوچو کا منہ دیکھو، یہ جرا کر رہے تھے، یہ سارا پلانٹیڈ ہے، جس کو مرزا جی چاہے کتنا بھی انکار کر دیں لیکن یہ پلانٹیڈ ہی نہیں رہے گا. کہتے ہیں ایک تو آپ نے یہ کیا کہ کفایت اللہ سنابلی صاحب جو ہیں ان کو تو جناب اسٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کو تو جناب زبیر علی زئی صاحب نے کذاب کہا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہاں ہمارے غلام مصطفیٰ زبیر صاحب غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بہت بڑے عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، عالم ہیں تو آپ کے استاد بھی ہیں. اچھا سنیں ذرا بات کو. مرزا نے آگے بہت ساری باتیں کی لیکن علی علیہ السلام نے جان بوجھ اس کو دبا لیا کیونکہ وہ بات دبانے جیسی تھی. باقاعدہ مرزا نے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، اس نے کہا میں یہ پکی دینے لگا ہوں کہ اہل حدیث کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو سنابلی کو جوتوں سے مارے. آپ اندازہ کریں ایک عالم کے لیے مرزا نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ اس کو جوتوں سے مارے. یا یہ نہیں ہے کہ اس نے صرف زبیر صاحب کے حوالے سے ان کو کذاب کہا ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو کہ بہت بڑے عالم ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ کے استاد بھی. مرزا فوراً جواب میں بولا نہیں میرے اس طرح استاد نہیں ہیں. پھر کہتا ہے ویسے میں نے ان سے، ٹھیک ہے میرے استاد جو ہیں وہ سارے ہی ہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی میرے استاد ہیں. یہ مرزا صاحب نے زبانی میں جملہ کہا ہے. مرزا صاحب نے جو کہا نا، اچھا میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں، ٹھیک ہے شیطان بھی مرزا جی کا استاد ہے، سارے استاد ہیں مرزا جی. جبکہ اسی ویڈیو میں مرزا جی باقاعدہ یہ بات بول چکے ہیں نا کہ مرزا جی کہتے ہیں کہ پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب کا جو نا ذکر آیا. مرزا جی کہتے ہیں سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، سعودی عرب والے علماء بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے پیر صاحب. سعودی عرب کے علماء پیر عرفان شاہ مشہدی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب پیر عرفان شاہ مشہدی وہ مرزا جی کا، لیکن مرزا جی نے یہاں کہا ہے ہاں ٹھیک ہے سبھی میرے استاد ہیں، تاکہ وہ یہ بھی بنا رہے کہ نہیں جی وہ اتنے حضرات سے پڑھا سیکھا سمجھا. جبکہ مرزا یقین کریں وہ آدمی ہے کہ اس نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر بھی کچھ پڑھا سیکھا نہیں ہے. یہ کسی اور کے آگے تو کیا بیٹھے گا، آئینے کے سامنے بیٹھ کر بھی پڑھنے سیکھنے والا آدمی، یہ میز ڈکٹیشن پہ چلنے والا آدمی ہے بس، اور کچھ بھی اس آدمی کو نہیں آتا. علی علیہ السلام صاحب کہنے لگے زبیر علی صاحب کے شاگرد ہیں ڈاکٹر ابو جعفر عبداللہ دامانوی صاحب، اور غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں. ڈاکٹر ابو جعفر عبداللہ دامانوی صاحب سے میری پرسنلی بات ہوئی ہے. علی علیہ السلام کہتے ہیں میری پرسنلی بات ہوئی. وہ اب اپنے موقف سے باقاعدہ سنابلی صاحب سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ وہ جناب ان کی کتابوں کے پاس رجوع کر گئے. اب یزید رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے ہیں. مرزا جی جواب میں کہنے لگے تو ٹھیک ہے. اب مرزا جی کی روح قبض ہونا شروع ہو رہی ہے، سننا ذرا. علی علیہ السلام نے دوبارہ کہا
اور غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا جہاں تک تعلق ہو وہ بھی باقاعدہ تو خیر سنابلی صاحب سے اس طرح تو نہیں کہتے لیکن وہ بھی ان سے متاثر بہت زیادہ ہوئے ہیں. یہ کذاب والا معاملہ مرزا جی نے فوراً جواب دینا شروع کیا. ٹھیک ہے جی سارے ایک دوسرے کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں اور وہ ان کا حق ہے متاثر ہونا, اس میں تو کوئی نہیں, جس کی سوچ جس کے ساتھ ملتی ہے, جس کی سوچ جس کے ساتھ ملتی ہے. یہ مرزا جی نے سیم پتہ ہے کس طرح کی بات کی. اب ٹھیک ہے اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں. سنو ذرا بات کو. اس کے بعد مرزا علی علیہ السلام فوراً کہتے ہیں نہیں ان کے دلائل سے متاثر ہوئے نا, ان کے دلائل سے. اب میں یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے کہ مرزا جی آپ جواب دے رہے ہیں اپنے حساب سے نا, بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک نکتہ بتاتا ہوں. ابو جعفر عبداللہ دمانوی صاحب کے لیے مشہور ہے وہ یزید کے والے سے سخت موقف رکھتے تھے. پھر یعنی کہ بقول علی الحسن نقوی صاحب کے کہ انہوں نے ابو جعفر عبداللہ دمانوی صاحب سے پرسنلی بات کی ہے نا کہ انہوں نے کفایت اللہ سنابلی صاحب کی یزید بن معاویہ کے حوالے سے لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس میں جو انہوں نے تاریخی طور پر دلائل دیے ہیں یزید بن معاویہ پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے جو جوابات دیے اس کو پڑھ کر ابو جعفر عبداللہ دمانوی صاحب جیسے عالم نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا. اب وہ یزید کی مذمت نہیں کرتے. سنو ذرا بات کو. تو مرزا نے اس میں کہا جس کی سوچ جس کے ساتھ ملتی ہے, تو علی الحسن نقوی نے فوراً کہا نہیں سوچ کی بات نہیں ہے, ان کے دلائل پڑھ کے متاثر ہوا تھا. اب مرزا جی جواب میں کیا کہہ رہے ہیں سنو ذرا بات. اب یہ پھینکی گئی ہیں رسیاں اور دکھایا کیا جائے گا. توجہ سنو. کہتے ہیں دلائل کے ساتھ مرزا جی جواب دے رہے ہیں دلائل کے ساتھ متاثر ہوئے تو میرے بھائی دنیا کے اندر جو لوگ باقی مکاتب فکر کے اوپر ہیں وہ بھی اپنے بزرگوں کے دلائل سے متاثر ہوئے ہیں نا. سب سے پہلے تو دیکھو مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کی ہے. مرزا جی کہتے ہیں میرے بھائیوں, شروع میں مرزا جی نے کہا ہے میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں, لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے, وہ ان سے متنفر ہیں, جمعے والے دن بھی بالکل اینڈ پہ پہنچتے ہیں, اور ویسے ہی علماء نے اپنا کریکٹر بھی اسی طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے کہ وہ ان پر اعتماد نہیں کرتے. میں مرزا جی کی عبارت دوبارہ پڑھ رہا ہوں, غور سے سنو. پہلے مرزا جی نے جو بات کی ہے یہاں وہ سنو, پھر مرزا جی نے اسی ویڈیو میں پیچھے جو بات کی ہے وہ سنو. مرزا جی کہتے ہیں دلائل کے ساتھ متاثر ہوئے تو میرے بھائی دنیا کے اندر جو لوگ باقی مکاتب فکر کے اوپر ہیں وہ بھی اپنے بزرگوں کے دلائل سے متاثر ہوئے ہیں نا. سمجھ گئے. یہ مرزا جی نے جواب دینا شروع کیا. اچھا اسی ویڈیو میں مرزا جی شروع میں یہ بول کے آ چکے ہیں میرے بھائیوں آج سوشل میڈیا کا دور ہے, میڈیا گائیڈڈ لوگ ہیں, لوگ جو ہیں وہ علماء کی تقریریں نہیں سنتے, وہ ان سے متنفر ہے. بھئی مرزا جی آپ ہی نے تو کہا لوگ علماء سے متنفر ہیں, ان کی تقریریں نہیں سنتے, تو یہاں آپ کہہ رہو میرے بھائی دنیا کے اندر جو لوگ باقی مکتب فکر کے اوپر ہیں وہ بھی اپنے بزرگوں کے دلائل سے متاثر ہوئے ہیں. ابے بھائی آپ تو کیا متاثر ہوئے ہیں, وہ تو ان سے متنفر ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہو یا پیچھے صحیح کہہ کر آئے تھے؟ کیا باقی علماء سے عوام متنفر ہے یا اپنے اپنے مکتب فکر کے علماء کے دلائل سے متاثر ہوئے ہیں, متاثر ہوئے ہیں متنفر ہوئے ہیں, متاثر ہوئے ہیں متنفر ہوئے ہیں, متاثر ہوئے ہوئے ہیں یا دو متضاد باتیں ہیں مرزا جی. رسیاں ہی نظر آ رہی ہیں ہمیں, سانپ نہیں ہے. یہ اپنی پبلک کو تو آپ سانپ بنا کے دکھا سکتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. سنیں کہتے ہیں متاثر ہونا اور چیز ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں اور جو تاریخ ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے. جو احادیث ہیں وہ کچھ اور بتا رہے, جو تاریخ ہے وہ کچھ اور بتا رہے. اب سنو ذرا بات. اسی ویڈیو میں مرزا جی نے بات کی ہے, انہوں نے مودودی صاحب پہ اعتراض کیا تھا جی مودودی جو ہے وہ تاریخ لکھتا ہے. بالکل ٹھیک کیا ہے مودودی نے. مرزا جی نے اسے جذباتی ہو کے کہا بالکل ٹھیک کیا مودودی نے تاریخ لکھ کے. جب تم جھوٹی تاریخیں بیان کرتے ہو تو مودودی صاحب کو حق نہیں انہی اہل سنت کی کتابوں میں سے سچی تاریخ بیان کرے جو فٹ ان بیٹھتی ہے احادیث کے اندر ہے. مرزا جی ہم مرزا جی سامنے ہوتے نا, ہم سے ادھر ادھر منہ کر رہے ہوتے تو مرزا جی کا منہ پکڑ کے نا ایسا اپنی طرف گھماتے, ادھر دیکھو نا ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. ہم مرزا جی سے بات کرتے, مرزا جی آپ تو کہتے ہو کہ احادیث کچھ اور بتا رہی ہیں اور تاریخ کچھ اور بتا رہی ہے. تاریخ احادیث سے لگاؤ نہیں کھاتی, ٹھیک ہے, لیکن آپ اسی ویڈیو کے اندر یہ بات کہہ چکے ہو کہ صحیح کیا مودودی نے تاریخ لکھ کے, ٹھیک ہے,
मौदूदी को हक नहीं कि इन्हीं अहले सुन्नत की किताबों से सच्ची तारीख बयान करे जो फिट इन बैठती है अहादीस के अंदर। तो इसका मतलब अहादीस के वो गोश, ये तारीख के अंदर वो गोशे मौजूद हैं जो अहादीस में फिट इन बैठते हैं। वो अलग बात है मिर्जा जी, आप उन गोशों पर से पर्दे को उठाना चाहते ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहे हैं और जो तारीख है वो कुछ और बताया। अच्छा, फिर मिर्जा जी ने एक और भी बात की ना, मिर्जा जी ने अपनी इसी वीडियो में कहा मौलाना इसहाक साहब अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, ये अभी हम पढ़ेंगे, इसहाक ने, ये अली उल हसन ने इसहाक साहब के हवाले से ना, ये इसहाक जहलवी के हवाले से मिर्जा जी से एक सवाल पूछा तारीख के उन्वान के हवाले से, तो फौरन मिर्जा जी ने फौरन यानी पैंतरा बदला। कौम शुएब के अंदर तो मिर्जा जी आबा अजदाद थे ही ना, लेने के बाद कुछ और देने के कुछ और। तो मिर्जा यानी मिर्जा साहब कहने लगे मौलाना इसहाक साहब अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, इब्ने कसीर में भी लिखा है, इसी तरीके से उसूदुल गाबा में भी मौजूद है। मिर्जा जी ने ऐसे ही कहा उसूदुल गाबा में मौजूद है और अल असहाबा में मौजूद है, और किताबों के अंदर अहले सुन्नत की जो तारीख की किताब है खुलफा राशिदीन के ऊपर, बाकी साहब के ऊपर, उसमें चीजें मौजूद है। क्या बात है मिर्जा जी, आप तो कह रहे हो तारीख कुछ और बताती है, अहादीस कुछ और बताते, वही तारीख अगर इसहाक जहलवी बताए तो अब सही हो जाती है। अब तारीख के अंदर वो बातें मौजूद होती है, अब वो अहादीस के मुताबिक होती है। मौजूदी बताए तो वो अब फिट इन बैठती है। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसी तरीके से मिर्जा जी कहते हैं कि इसी यानी अपनी किताब के अंदर, इसी अपने लेक्चर में, कि इमाम मुस्लिम ने जो अपनी किताब में लिखा वो मुस्लिम का फहम हमें दिखाना होगा, अपने मौलवियाना नहीं दिखाना होगा फहम या किसी और का। यही हमारा मिर्जा जी से कहना, मिर्जा जी अहादीस हो या तारीख, आपका फहम नहीं सुनना हमें तो सल्फ का फहम आप बयान करते हैं, लेकिन बात ये ना सल्फ की तरफ आप गए तो एम्बुलेंस में वापस आ रहे होंगे। कहते हैं बाकी रहा बुजाबर दामानवी है या फला फला का, हमारा पहले भी मुकदमा जो है मुलूकियत था, हमारा मुकदमा यजीद नहीं है, हम तो पीछे से मामला स्टार्ट करते हैं। अच्छा मिर्जा जी, क्या बात है मिर्जा जी, पीछे वीडियो से जो भाई मेरे जवाबात मिर्जा के ऊपर सुनते आ रहे हैं उनको अंदाजा होगा कि मिर्जा जी घुमा फिरा के बात को यजीद की तरफ ही लेके जाते हैं ना। कोई भी बात हो तो वो बीच की सारी कहानी खा जाते हैं, डायरेक्ट मिर्जा जी कहां ले जाते हैं, यजीद की तरफ। अच्छा, अब जब मामला खराब हुआ ना कि जी दलाइल को देख के कोई आमी नहीं, आलिम जो दलाइल की तमीज रखता है, वो किफायतुल्लाह सनाबली साहब के दलाइल को देख के अबू जाबर अब्दुल्ला दामानवी साहब जैसे आलिम ने यजीद के हवाले से अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लिया। अब मिर्जा जी के पैरों तले से जमीन निकले, फौरन नहीं हमारा तो मसला यजीद से ही नहीं, कोई यजीद को माने रहमतुल्लाह अलैह के कुछ भी कहे, हमारा यजीद से कोई मसला है नहीं। क्यों मिर्जा जी, पहले तक तो था, अब क्या हुआ? होना ये चाहिए था कि अली उल हसन नकवी ने जो कहा है ना, आप क्या करते, वो दलाइल किफायतुल्लाह सनाबली साहब वाली किताब उठाते, एक एक करके उनके जवाबात देना शुरू करते। हम आपको मानते कि आपके तिलों में कितना तेल है। उसके बाद आगे कहते हैं, हमने कहा ये अहादीस हैं, ये अपनी पब्लिक को इसमें से 50% से ज्यादा बुखारी मुस्लिम से है, ये अपनी पब्लिक को उसकी शरह करके बताएं, शर्रा ना करें, एक शर वाली शरह होती है, शरह करें, खोल के बयान करें, पता चल जाएगा। अच्छा, हम जो अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से आप भाई अंदाजा कर रहे होंगे कि मिर्जा जी ने ही जिन रिवायतों की तरफ तवज्जो दिलाई, हमने मिर्जा जी की ही तवज्जो दिलाई हुई रिवायतों के ऊपर मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन की और किताब सुन्नत की रोशनी में और तारीख के सही हालाजात की रोशनी में हमने उसकी शरह को बयान किया। मिर्जा जी तो खुद अपने आप को फितना कह ही चुके हैं अपनी इस वीडियो में, तो वो जो शर मिर्जा जी ने फैलाया, हमने उसके मुकाबले में उसकी सही तशरीह को एक तालिब इल्म की रूह से हमने उसको बयान करने की कोशिश की। हाँ, एक और बात, और वो ये है, अब मिर्जा जी से कहेंगे मिर्जा जी आप तो बाकायदा अपनी इसी रिकॉर्डिंग में पीछे आप ये बात कह चुके हैं, मैंने नंबर बता दिया सही बुखारी का, ठीक है, मैं कोई स्टोरी बुक तो नहीं पढ़ रहा। मिर्जा जी आप शर्रा कर रहे थे, शरा करने को राजी नहीं थे, मैं कोई स्टोरी बुक थोड़ी पढ़ रहा हूं, मैंने नंबर बता दिया, खत्म। अब आप बड़े मजे से करेंगे जी, ये इनको कहेंगे शरा करें, ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने शरा की, अब मजा आ जाए मिर्जा जी, आप या आपकी नुमाइंदगी करते हुए कोई खड़ा हो और जिस तरह हम आपकी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं, कोई मां का लाल आपकी तरफ से खड़ा और हमारी एक एक बात का जवाब दे। फिर उसके बाद कहते हैं
لہذا ان کے موقف اپنی جگہ، ہمارا موقف کسی سے متاثر ہو کے نہیں ہے. میرے بھائیوں، اگر میں کہیں پہ کوٹ بھی کرتا ہوں، پوری دنیا میں بھی کوئی رجوع کرے کسی معاملے میں، تو ہمارے دلائل اپنی جگہ پہ موجود ہے. ہم اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں، ہم اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں. ایک جملہ غور کریں، ٹھیک ہے. لہذا ان کے موقف اپنی جگہ. کیوں ان کا موقف کیوں اپنی جگہ؟ غلط ہے رد کرو، غلط ہے رد کرو. دو صحیح نہیں ہوتے، دو غلط نہیں ہوتے. ایک صحیح ہوتا ہے، ایک غلط ہوتا ہے. اگر وہ موقف صحیح ہے آپ تسلیم کریں، موقف غلط ہے آپ اس کی غلطی کو دلائل کی روح سے غلط ثابت کریں. آپ کی تو مثال نتھو خیرے کی بھی نہیں ہے. سنیں ذرا بات کو. کہتے ہیں کہ جی ہمارا موقف کسی سے متاثر ہو کے نہیں، ہمارا موقف کسی سے، میں آپ کو بتاتا ہوں. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں اشارہ دیا ہے، سمجھدار کے لیے وہ اشارہ کافی ہے. مرزا جی کہتے ہیں میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا، خلافت و ملوکیت مودودی صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا دو جملے انڈر لائن کیے ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے، خلیفہ اور بادشاہ میں فرق ہوتا ہے، ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا، انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اپنی ذات کے لیے شہید ہو گئے، پروٹیسٹ کرنے دیا. ظاہر ہے صحابہ ہی کر رہے تھے، اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے باہروں کتھوں لے آیا بھرتی کر کے کرائے دے. اور دوسرے دور میں حضرت معاویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا. بڑی غور سے مرزا جی نے خلافت و ملوکیت پڑھی ہے کہ انڈر لائن تک کرتے ہیں اس کو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آدمی جب غور سے پڑھ رہا ہوتا ہے جب انڈر لائن کر رہا ہوتا ہے. 12 تو کہنے لگے یہ ہمارا موقف کسی سے متاثر ہو کے نہیں ہے. مرزا جی دو ہی صورتوں میں ہے، یا تو متاثر ہو کے ہے یا ڈکٹیشن لے کے ہے. اور کہاں سے آتا ہے وہ ڈکٹیشن؟ انڈیا والے، انڈیا والے بھائیوں سے، ایران والے بھائیوں سے. وہ فون آتے ہیں نا ایران کے ایک عالم کا، جن کا نام نہیں لے رہے تھے مرزا جی، کہتے ہیں کہ اچھا ہم اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں، ہم اپنے موقف کے اوپر. اچھا مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر کہا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی اب آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے. کون سی بت پرستی کو توڑا؟ اپنے موقف کی. اس بت پرستی کو مرزا جی نے توڑا تھا شروع میں، لیکن اب دوبارہ جوڑ لیا. اب مرزا جی دوبارہ سے اسی ہمارا موقف تو یہ. مرزا جی آپ کا موقف پوچھا کب گیا تھا؟ اچھا پھر مرزا جی نے یہ بات کہی ہے میں تو نقال ہوں نا، یہ ہم ابھی آگے ہی پڑھیں گے، آگے ہے. میں تو نقال ہوں نا. 2 مرتبہ مرزا جی نے ایک ہی جگہ 2 مرتبہ کہا میں تو نقال ہوں نا. آپ کیا ہو؟ نقل کرنے والے. میں تو نقال ہوں نا، آپ تو نقل کرنے والے. آپ کے موقف کی ٹکے بھر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی حیثیت کیا جب آپ خود 2 مرتبہ دوہرا کے کہتے آپ نقال ہو؟ بس جب آپ نقال ہو آپ کے موقف کی ٹکے بھر بھی کوئی حیثیت ہے؟ آپ تو نقال ہو. آپ نہ محقق ہو، نہ طالب علم ہو، نہ عالم ہو، آپ کچھ بھی نہیں. آپ کے موقف کی حیثیت کس کو؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو کہیں ہم نے یہ حدیثیں لکھ دی ہیں. ہمارا کام تو یہی تھا جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا کہ حدیثیں لکھ دی ہیں. میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں. حدیثیں لکھ دی ہیں، فہم تو موقف کہاں؟ آپ کا موقف ہے ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اسی رافضیت کو آپ نے بیان کیا ہے جس رافضیت کو آپ شروع سے نقل کرتے آ رہے تھے. باقی انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ رب العزت سمجھنا عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.